وہ مزار سے نکلے۔ عبدالحق کے ذہن میں بڑی الجھنیں تھیں، وہ انہی پر غور کرتا رہا۔ افضال صاحب نے یہ بات بھانپ لی تھی، وہ بھی خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے نعرہ لگایا، لو ہم پہنچ گئے، اب کھانا کھائیں گے۔ عبدالحق نے چونک کر دیکھا، وہ ایک ٹھیلا تھا، چاروں طرف کچھ بینچیں تھیں جن پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ چھولے بس چاٹ کے لیے ہوتے ہیں، افضال صاحب نے کہا، لیکن یہاں تو اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پہلوان صاحب تو ایسے مزے کا سالن بناتے ہیں کہ بس انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ ٹھیلے پر ایک بہت بڑا دیگچا رکھا تھا، ساتھ ہی 3-4 چھوٹی دیگچیاں بھی تھیں۔ بھاری جسم کا ایک شخص بڑی پھرتی سے بڑے دیگچے میں سے پلیٹ میں سالن نکالتا، پھر کسی جادوگر کی طرح چھوٹی دیگچیوں میں سے کچھ نکال کر اس پلیٹ میں شامل کرتا اور پکارتا، یہ لو جی کوفتہ چھولے، اور نان چاہیے جناب، پانی ادھر گھڑے میں سے لے لیں۔ وہ ایک مشین کی طرح سے ہاتھ چلا رہا تھا، اور یہی صورتحال زبان کی بھی تھی، اور اسے دیکھ کر ذہن میں لفظ پہلوان ہی گونجتا تھا۔ پہلوان کی نظر افضال صاحب پر پڑی تو اس نے آواز لگائی، آ گئے ہو بزرگوں، بھاگا والیوں، آج کچھ دیر نہیں کر دی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ عبدالحق بھی ہے، تو وہ کام چھوڑ کر لپک کر ان کی طرف آیا۔ عبدالحق کا ہاتھ تھام کر اس نے بڑے زور سے مصافحہ کیا، تسی کدوں آئے ہو جی؟ جم جم آؤ جی، جم جم آؤ، اللہ کی رحمت ہو جی آپ تو، میرے نصیب۔ عبدالحق اس کے تپاک پر حیران ہو رہا تھا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا ہو۔ او پولے، کپڑا مار اس بینچ تے، اور پانی کا جگ لا کر رکھ۔ پہلوان نے ایک 10-12 سال کے لڑکے کو پکارا جو وہاں ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ بیٹھو جی تسی آرام نال، یہ کہہ کر پہلوان واپس چلا گیا۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے افضال صاحب کو دیکھا، مگر وہ وضاحت کے موڈ میں نہیں تھے۔ آؤ جی بزرگوں، کی دیوا تو آنو، آج پائے چھولے وڈے چنگے نے، کھاؤ گے تو سواد آ جائے گا۔ نہیں پہلوان جی، آپ ہمیں سادہ چھولے ہی دے دیں، افضال صاحب نے کہا۔ پہلوان نے شک آمیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ او جی تسی تکلف شکلف تو نہیں کر دیو میرے نال، میں تو جی پتر ہوں تو آڈا۔ آپ جانتے ہو پہلوان کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، تکلف کروں تو پھر یہاں آؤں ہی کیوں؟ اے گل تواڈی 16 آنے سچی ہے، پہلوان نے کہا، اور جلدی جلدی پلیٹوں میں چھولے نکال کر لڑکے کو پکارا، او پولے، انہیں گرم نان دینا، لے یہ لے جا چھیتی نال۔ وہ کھانا عبدالحق کے لیے بڑی نعمت تھا، ایک تو بھوک بہت زور کی لگ رہی تھی، اس پر چھولے اتنے مزیدار تھے کہ لطف آ گیا، مگر یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سب لوگ خود اٹھ کر مٹکے سے پانی نکال کر پیتے ہیں، مگر ان کے بینچ پر جگ اور گلاس رکھے تھے۔ نان انہیں صرف 2 دیے گئے تھے، وہ ختم ہوئے تو لڑکا بڑی مستعدی سے 2 اور گرم نان ان کے لیے لے آیا۔ وہ کھانا کھا کر اٹھ رہے تھے کہ پہلوان نے ہانک لگائی، او پولے، ہاتھ دھلائی نہ دے۔ پولا اس سے پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا، اس نے ان کے ہاتھ دھلوائے، پھر انہیں ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ پیش کیا جو ذرا میلا تو تھا، لیکن ان کے سوا کسی کو پیش نہیں کیا گیا تھا، یعنی وہ ایک اعزاز تھا جو خاص گاہکوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہ بات طے تھی کہ افضال صاحب پہلوان کے خاص گاہک ہیں۔ افضال صاحب نے سرگوشی میں عبدالحق سے کہا، اب میاں یہ تمہارا امتحان ہے، کوشش کرو پیسے دینے کی، ورنہ تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ عبدالحق نے حیرت سے دیکھا۔ زیادہ بحث نہ کرنا، دلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، لفظوں کو سننے سے زیادہ ان کی روح کو محسوس کرنا، ورنہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ عبدالحق دل ہی دل میں الجھتا پہلوان کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے پیسے ہوئے پہلوان جی؟ پہلوان کے چہرے پر صدمے کا حقیقی تاثر ابھرا۔ نہ باؤ جی نہ، تسی تے ساڑے مہمان ہو، اللہ دی رحمت ہو۔ دیکھو پہلوان جی، یہ تمہارا روزگار ہے۔ پہلوان ایک دم سے جیسے چرمرا کر رہ گیا، چہرے پر خفت برسنے لگی۔ وہ ٹھیٹھ پنجابی بولنے والا تھا، مگر اردو پر آ گیا۔ آپ ٹھیک کہتے ہو باؤ جی، یہ میرا ٹھیا ہے روزی کا، پر جی مہمانوں کے لیے یہ گھر ہے میرا، گھر آئے مہمان سے میں پیسے لوں گا؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ عبدالحق نے شرمساری سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔
لیکن پہلوان جی، جانتا ہوں باؤجی، جانتا ہوں۔ پہلوان کو اردو بولنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ 30 سال سے اوپر ہو گئے بیچ بازار میں اس ٹھیلے پر بیٹھے۔ آدمی کی پہچان ہے مجھے، جانتا ہوں آپ بڑے آدمی ہو، حاکم ہو، مجھے بھی خرید سکتے ہو، پر بڑا آدمی ہی تو چھوٹے کی عزت رکھتا ہے نا۔ دیکھو باؤجی، اس میں تمہاری بے عزتی نہیں، پر میری عزت ہے۔ آپ عزت نہیں دو گے مجھے؟ کیا مطلب؟ تمہاری عزت کیسے ہے اس میں ان پڑھ جاہل ہوں باؤجی، پر سمجھتا سب کچھ ہوں۔ صبح سویرے جب میں اٹھتا ہوں تو خود سے کہتا ہوں، اوئے ماجھے، اب تو ہندوؤں کا غلام نہیں، آزاد ہے، اپنے سوہنے پاکستان میں ہے۔ پر تو نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے۔ اوئے تو سویا تھا ہندوستان میں اور جاگا پاکستان میں۔ تو اپنے گھر میں تھا، اپنے گھر میں ہے، تیرے بچے خیر سے ہیں، تیرے کسی پتر کو سکھوں نے نہیں مارا، تیری کسی دھی کو ہندو نہیں اٹھا کے لے گئے۔ یہ کہتے کہتے پہلوان کی آواز رند گئی۔ جو وہاں سے آئے ہیں انہیں دیکھ کر میرا دل روتا ہے۔ سوہنے رب دی سو، میرا دل کرتا ہے کہ اپنا گھر ادھر سے آنے والے کسی کنبے کو دے دوں اور اپنے بچوں کو لے کر کیمپ میں چلا جاؤں، پر جانتا ہوں بچے کہیں گے پیو پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو میں آپ لوگوں کی مہمانی کر لوں تو آپ بے عزتی سمجھتے ہو۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تو اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ عبدالحق تو سن ہو کر رہ گیا تھا، پہلے شربت والا اور اب یہ پہلوان، اور وہ دونوں کو سمجھنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ جذبے اس کے لیے بے حد انوکھے، طاقتور اور پاکیزہ تھے۔ اس کے دل میں کسی نے کہا، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا جہاں لوگوں میں ایسا ایثار، ایسی محبتیں ہیں، ان زمینوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کچھ بولو نا باؤجی، پہلوان نے اسے چونکا دیا۔ کیا بولوں؟ میں آپ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ نا جی، ایسے نہیں کہتے باؤجی۔ پہلوان نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ بس ایک وعدہ کرو، اس طرف جب بھی آؤ گے تو میرے پاس ضرور آؤ گے۔ آپ آؤ گے تو میرے لیے مبارک ہوگا، رب سوہنا میرے رزق میں برکت دے گا۔ وہ وہاں سے چل دیے۔ اب میاں، میں تو کھانے کے بعد کیلولہ کرتا ہوں، افضال صاحب نے کہا۔ میں تو بس آپ کے ساتھ ہوں، جہاں چاہیں لے چلیں۔ وہ چلتے رہے۔ عبدالحق کسی گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ افضال صاحب نے بھی اسے نہیں چھیڑا۔ عبدالحق کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ایک باغ میں داخل ہو گئے ہیں۔ چلو یہاں گھاس پر بیٹھتے ہیں، افضال صاحب نے کہا۔ عبدالحق نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ بہت بڑا باغ تھا، لہلہاتی ہوئی گھاس، جھومتے ہوئے درخت، پھولوں کی روشیں، جا بجا سلیقے اور ترتیب سے بچھی ہوئی بینچیں۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اتنا بڑا باغ اور سلیقے کا یہ حال! پھر اسے خیال آیا کہ ابھی تو اس نے اس باغ کو صرف ایک نظر دیکھا ہے، اسے پوری طرح دیکھنے میں تو اسے کئی گھنٹے لگیں گے۔ افضال صاحب گھاس پر نیند دراز ہو گئے تھے۔ آؤ میاں بیٹھ جاؤ۔ عبدالحق ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ لارنس گارڈن ہے۔ لارنس گارڈن؟ ہاں میاں، انگریزوں نے یہاں جو کچھ بھی بنایا اسے اپنے نام کی یادگار بنا دیا، لیکن ایک بات ہے، یہ انگریز لوگ ہر کام بڑی سچائی، لگن اور سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں بھی یہی بات کہنے والا تھا، لیکن مغلوں کو باغوں سے بڑی محبت تھی اور ان کا ذوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ یہ باغ مغلوں کی روایت سے ہٹ کر ہے، اس میں انگریزوں کا مزاج جھلکتا ہے۔ افضال صاحب کسی محقق کی طرح بول رہے تھے۔ وہ کیسے؟ میں نے اس باغ کو پوری طرح دیکھا ہے، اس میں گوشائے ہائے خلوت بڑی کثرت سے ہیں، شاید اسی لیے اسے بڑے رقبے پر بنایا گیا ہے۔ عبدالحق نے باغ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے وہ اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس کی ذہنی رو ان معاملات کی طرف مڑ گئی جو اس کے ذہن میں سرسرا رہے تھے۔ اس نے افضال صاحب سے کہا، آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ایک لمحے میں افضال صاحب کا چہرہ بدل گیا۔ وہ وحشت زدہ نظر آنے لگے۔ ہندوستان سے یہاں آنے کے دوران جو گزری ہے اس پر میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے درست لہجے میں کہا۔ بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ افضال صاحب اس سلسلے میں بس اتنا بتاتے تھے کہ سب شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کون کون تھا، کتنے لوگ تھے اور کس پر کیا گزری۔ یہ تفصیل بھی انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، شاید وہ تفصیل ہی تھی
जिसकी वजह से वो नींद से महरूम हो गए थे, और शायद इसी की वजह से वो किसी को ढूंढते फिरते थे, जबकि खुद उनके बकौल उनका कोई बचा ही नहीं था। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, अब्दुल हक ने कहा। अफजाल साहब के चेहरे की वहशत दूर हो गई और उसकी जगह नरमी ने ले ली। तो पूछो ना, आप हिंदुस्तान से कुछ लेकर आए थे? सिर्फ एक बेकीमत बेवकूफ चीज बचा कर ला सका था, अफजाल साहब ने कहा, और वो है ये जिस्म। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो मियाँ? आपके पास पैसे नहीं होते, ये तुमने कैसे समझा? शरबत पीने को दिल चाह रहा था आपका, और पता नहीं कब से चाह रहा होगा। तो पैसे तो थे मेरे पास। हाँ, आज तो थे, आज नहीं हर रोज होते हैं। जब आप साथ कुछ नहीं लाए तो फिर ये पैसे कहाँ से आते हैं? अफजाल साहब की आंखें चमकने लगी। पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मैंने बताया भी नहीं। तुमने पूछा है तो बता देता हूं। वो राजदाराना अंदाज में उसके करीब हो गए और सरगोशी में बोले, हर सुबह बड़े साहब मुझे 1 रुपया देते हैं, कभी 2 रुपए भी दे देते हैं। फिर अचानक उनके लहजे में बेनियाजी आ गई। सच तो यह है कि मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं ले लेता हूं। इस पर भी एक सवाल है मेरे जहन में, लेकिन वो मैं बाद में पूछूंगा। पहले ये बताएं कि जब आपके पास पैसे भी होते हैं तो फिर आप खाने के लिए पहलवान के पास ही क्यों आते हैं, जबकि आपको मालूम है कि वो पैसे नहीं लेगा? अफजाल साहब ने जख्मी निगाहों से उसे देखा और देर तक देखते रहे। फिर सर हिलाते हुए बोले, मियाँ, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। तुम ये समझ रहे हो कि मैं खुददार और इज्जत वाला नहीं हूँ। यकीन करें, ऐसी कोई बात मैंने नहीं सोची, अब्दुल हक ने जल्दी से कहा। सच तो यह है कि उसे सदमा भी हुआ था और शर्मिंदगी भी। सदमा इसलिए कि उसका यह मतलब हरगिज नहीं था। उसने खुद देखा था कि अफजाल साहब ने उस रुपए का एक एक पैसा भिखारियों को दे दिया था, और शर्मिंदगी इसलिए कि जिस अंदाज में उसने पूछा था उसका यही मतलब निकाला जा सकता था। मैंने बुरा नहीं माना मियाँ, न जाने क्यों तुम मुझे अपने बेटे की तरह लगते हो। अब मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा उसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मौजूद है, गौर से सुनना। वो चंद लम्हों के लिए रुके, फिर एक गहरी सांस लेकर गोया हुए। हिंदुस्तान में बहुत जमीन थी हमारी, बहुत बड़ी जागीर थी। बिला मुबालगा 20 मुजारे काम करते थे हमारी जमीन पर, और हम बड़े मगरूर थे मियाँ। अल्लाह की दी हुई इज्जत, दौलत और हाकमियत पर जी भरकर अकड़ते थे। बहुत बरस पहले जब मेरा बेटा छोटा था तो एक मुजारे के बेटे ने खेल खेल में उसे मारा। मुझे पता चला तो मैंने उस लड़के के कपड़े उतरवाकर उसे दरख्त से लटकवाकर इतने बैद लगवाए कि उसका जिस्म सूज गया। हफ्तों उसका हल्दी चूना होता रहा, और जिस दौरान उस बच्चे की मुरम्मत हो रही थी उसका बाप मेरे पांव पकड़े ज़ारो कतार रो रहा था, माफी मांग रहा था, मगर मैं टस से मस न हुआ। आखिर वो हमारी इज्जत और आन का मसला था। ये बताने का मकसद ये है कि हम अपने अहद के फिरौन थे। तो जब पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। मैंने कुछ भी नहीं लिया था सिवाय जमीनों के कागजात के, मगर हुआ ये कि मैं अकेला ही पाकिस्तान पहुंचा। मेरे 4 बेटे मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए। कुछ भी नहीं बचा, मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मैं जिंदा था मगर जिंदा नहीं था। फिर एक दिन उस कैंप में एक शनासा से मुलाकात हो गई। जानते हो वो कौन था? उस मुजारे का बेटा जिसे मैंने नंगा करके पिटवाया था। मेरा बस चलता तो उसे पहचानने से इनकार कर देता, मगर वो तो मेरे पांव पकड़कर बैठ गया। सरकार, आप यहाँ इस हाल में? किस्सा मुख्तसर, उसने बड़े साहब को मेरे बारे में बता दिया। बड़े साहब ने मुझे बुलवा लिया। बस उस दिन से मैं मजबूर हो गया। उनसे वादे के मुताबिक हर सुबह मैं उनके पास जाता हूँ और वो मुझे कभी 1 और कभी 2 रुपए दे देते हैं। अब तुम सोचोगे कि मैं मजबूर कैसे हो गया। एक तो बड़े साहब ने मुझे मेरे शहीदों की कसम दी थी, मगर अंदरूने खाना वजह और थी। मैं शरीफ से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कैसा आदमी था। मैंने अपनी हाकमियत के जाम में लड़कपन में शरीफ के साथ कैसा गैर इंसानी सुलूक किया था। अब वही शरीफ मुझे कैंप में मिला तो मैं और वो बराबर थे, बल्कि उसे मुझ पर फौकियत हासिल थी। पनाह गुज़ीन और महाजिर तो हम दोनों ही थे,
لیکن اب میں بوڑھا تھا اور وہ جوان، میں کمزور تھا اور وہ طاقتور۔ وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے وہی پرانا والا مرتبہ اور مقام دیا۔ میری سمجھ میں آیا کہ بحیثیت انسان وہ کتنا بلند ہے اور میں کتنا پست ہوں۔ میں نے سمجھ لیا کہ میں جس غرور میں مبتلا تھا وہ بیجا تھا، میری آن جھوٹی تھی، مجھے اس کا حق نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اللہ نے واپس لے لیا تو سب کچھ ختم ہو گیا نا، گھر بار، مال جائیداد، اولاد، کچھ بھی تو نہیں رہا۔ تو میں نے اپنی انا کو ذلیل کرنے کے لیے بڑے صاحب سے پیسے لینا گوارا کر لیا، گو کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں خود کو اپنی اوقات یاد دلانا چاہتا تھا اور پچھلے غرور کی سزا دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن پہلوان سے واسطہ پڑ گیا۔ اس کا رویہ تو تم نے بھی دیکھ لیا ہے، اس کے سچے خلوص کے سامنے مزاحمت ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود خودداری کا تقاضا تھا کہ آئندہ میں وہاں کھانا ہی نہیں کھاؤں، لیکن اس نے بھی مجھے میرے شہیدوں کی قسم دے دی۔ پھر بھی میں اس کے پاس آتا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں آتا، ہر بار پیسے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے تو آج فقیروں کو تمام پیسے دینے سے پہلے میں نے تم سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں نا؟ بس یہ ہے ساری بات۔ عبدالحق کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ اسے اندیکھے شریف پر بہت پیار آیا۔ ویسے انسانوں کی اس قسم سے تو وہ پہلے ہی خوب واقف تھا۔ اسے اس وقت زبیر بڑی شدت سے یاد آیا، اور زبیر کے ساتھ دوسرے تمام لوگ اور نوربانو بھی۔ اس نے جلدی سے اپنی سوچ کا رخ بدلا۔ افضال صاحب کا معاملہ وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا اور ان کے بارے میں اپنی بدگمانی پر شرمندہ تھا۔ وہ خود کو سزا دے رہے تھے، حالانکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، تلافی تو وہ کر چکے تھے۔ آپ بیکار کے احساس جرم میں مبتلا ہیں، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اپنی دولت، جائیداد، گھر بار اور اپنی حاکمیت چھوڑ کر پاکستان کی محبت میں چلے آئے، اور اس کوشش میں آپ کے تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے میاں عبدالحق، کچھ جان بھی نہیں سکتے۔ افضال صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ کسی کی گٹھری میں گناہوں کا کتنا بوجھ ہے، صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر کسی حد تک خود وہ آدمی۔ عبدالحق نے حیرت سے انہیں دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ نہ جانے کیوں تمہیں اتنا کچھ بتا دیا جو میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا، سب کچھ تو تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ میاں، میں بہت گھٹیا، بہت برا آدمی ہوں، دل میں ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے صرف توبہ سے کچھ نہیں ہوگا، تلافی بہت ضروری ہے۔ سو میں ہر وقت تلافی کے موقع کی تلاش میں پھرتا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ کبھی کامیاب ہو سکوں گا۔ اور میاں، اگر تلافی کی شدید آرزو نہ ہوتی تو شاید میں خودکشی کر لیتا۔ خود سے اتنی شدید نفرت ہے مجھے۔ لیکن کیوں؟ اب میں تمہیں سب کچھ تو نہیں بتا سکتا، افضال صاحب نے بے بسی سے کہا۔ میں بہت خود غرض، موقع پرست اور خود پسند آدمی ہوں۔ سنو میاں، مجھے پاکستان سے کوئی محبت نہیں تھی۔ پاکستان آنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا میں نے۔ میں جانتا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں ہندوؤں کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہاں میری حاکمیت، میرا اقتدار قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، سب کچھ چھن جاتا۔ اور میں نے غلط کہا کہ میں زمینوں کے کاغذات کے سوا کچھ نہیں لایا۔ میرے پاس بہت بھاری نقد رقم بھی تھی اور کثیر قیمتی زیورات بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ہم ہندوستان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے، لیکن راستے میں سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کاغذات بھی اس لیے محفوظ رہے کہ میرے سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ عبدالحق کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اب وہ افضال صاحب کے نفسیاتی مسائل کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آدمی کتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، ایسے بوجھ جن کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کو زمین کا کلیم تو بھرنا چاہیے تھا، وہ سب کچھ تو آپ کو اب بھی مل سکتا ہے۔ جوان اولاد آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی تو سمجھ میں آیا کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم بلا وجہ اہمیت دے کر ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کاغذات کا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، میں تو انہیں بھول ہی گیا تھا۔ مجھے تو صرف تلافی کی فکر تھی۔ کیمپ میں شریف مجھے ملا تو کاغذات یاد آئے۔ میں نے سوچا کم از کم شریف کے ساتھ زیادتی کی تلافی تو کر دوں۔ میں نے کاغذات بڑے صاحب کو دیے اور کہہ دیا کہ اب شریف میرا وارث ہے،
وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا۔ اس معاملے کو میں نے تحریری اور قانونی شکل دے دی۔ تو تلافی تو ہو گئی، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ تم نہیں سمجھ سکتے میاں، میں نے کہا نا کہ تلافی تو صرف شریف کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے اور گناہ بھی بہت بڑے ہیں۔ میں تو بس موقع ڈھونڈتا پھرتا ہوں تلافی کا۔ خیر چھوڑو اب اس بات کو۔ دونوں دیر تک اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے رہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، باغ میں کمکمے روشن ہونے لگے۔ آؤ اب چلیں، افضال صاحب نے کہا۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور باغ سے نکل آئے۔ سیکرٹری وزارت داخلہ شفاعت بھٹی ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ وہ کوٹھی اس کی ملکیت نہیں تھی اور وہ وہاں رہتا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک ہندو بنیے کی کوٹھی تھی جو اسے جوں کا توں چھوڑ بھاگا تھا۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر ہی کی بات نہیں، جس وقت اس ہندو فیملی نے ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا تھا تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گیا تھا سوائے نقدی کے۔ حد یہ ہے کہ بجھے ہوئے چولہے پر دودھ کی دیگچی بھی رکھی رہ گئی تھی اور کھانا بھی تیار تھا، بس کھایا نہیں جا سکا تھا۔ اور یہ کہانی صرف اس کوٹھی کی نہیں تھی، بے شمار گھر ایسے ہی تھے جہاں گھر چھوڑ کر بھاگنے والوں کا پورا سامان یوں ہی رکھا تھا جیسے وہاں گھر کے لوگ موجود ہوں۔ صندوقوں اور الماریوں میں زیورات تک موجود تھے۔ لوٹ مار کرنے والوں کے گھر بھر گئے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے مکانات پر قابض بھی ہو گئے تھے، لیکن شفاعت بھٹی کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ ہندو بنیے نے وہ کوٹھی خود اسے سونپی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بنتی کی تھی کہ اسے اور اس کے بچوں کو بحفاظت سرحد پار کرا دے۔ وزارت داخلہ کا سیکرٹری ہونے کے ناطے یہ شفاعت بھٹی کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کا بندوبست کر دیا تھا۔ کسی کی مجال تھی کہ اس کے حکم سے انکار کرتا؟ ہندو بنیا رام داس خوش تھا کہ جان بچ رہی ہے۔ بھٹی کے اصرار کے باوجود اس نے تجوری میں رکھے زیورات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ انداتا، ان کی وجہ سے جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن اس وقت رام داس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک ہار، انسانی ہار جو وہ ساتھ لیے جا رہا ہے، وہ بھی اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ انسانی ہار تھا اس کی بے حد حسین بیٹی شوبھا، جو شفاعت بھٹی کو اتنا پسند آ گیا تھا کہ اسے اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بھٹی نے ایک چھوٹے افسر کو رام داس کے سامنے حکم دیا تھا کہ وہ سرکاری جیپ میں خود اس فیملی کو سرحد پار کرا کے آئے، لیکن ایک حکم ایسا تھا جو اس نے اس افسر کو تنہائی میں دیا تھا۔ اس حکم کے نتیجے میں شوبھا واپس آ گئی اور روتا پیٹتا رام داس سرحد پار کر گیا۔ شفاعت بھٹی نے انگریزوں کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا اور ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ حکومت کرنے والوں کو کبھی انکار نہ کیا جائے تو پھر آپ خود حکمران بن جاتے ہیں، یہ وہ دیکھ چکا تھا۔ اصل حکمران محض چند سو یا 1000-2000 افسروں پر حکومت کرتے ہیں، اور ان افسروں میں سے جو عقل مند ہوتے ہیں وہ لاکھوں پر حکمران ہوتے ہیں۔ وہ لاکھوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ اسے 2 ہی شوق تھے، ایک ولایتی شراب اور دوسرا دیسی شباب۔ اور شفاعت بھٹی دوست بھی سوچ سمجھ کر بناتا تھا۔ 2 دوست تو اس کے ہم پلہ افسر تھے، پھر ایک بہت بڑے زمیندار تھے جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ بھٹی دولت کی اہمیت کو بھی خوب سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے افسروں کے ساتھ بھی وہ بالادستی کے ساتھ شفقت اور مروت کا تعلق رکھتا تھا۔ وہ سب ایسے ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی معاملے میں اس کے کام آ سکتے تھے۔ کچھ دن تو شوبھا اس کی ذاتی خوشی بنی رہی، پھر اس نے اس خوشی میں دوستوں کو بھی شریک کر لیا۔ لیکن کھیلنے والوں کے دل کھلونوں سے بہت جلدی بھر جاتے ہیں۔ شوبھا بھی ان کے دل سے اتر گئی۔ ایسے میں ایک چھوٹے افسر نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے ایک راستہ دکھا دیا۔ سر، اس وقت تو کیمپوں میں بہار آئی ہوئی ہے، اس چھوٹے افسر نے کہا، اور سیکرٹری داخلہ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کیمپوں کے بادشاہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں جمیل کی کیمپ میں تعیناتی ہو گئی اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت تھوڑے وقت میں جمیل بھٹی کے لیے ناک کا بال بن گیا۔ اس سے پہلے بھٹی نے اس لیول کے کسی آدمی کو منہ نہیں لگایا تھا، لیکن جمیل کی بات اور تھی۔ وہ بہت تیز و ترار تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی ضرورت بخوبی پوری کر رہا تھا۔ شوبھا کی اہمیت اب محض ایک ساکی کی سی رہ گئی تھی۔ پھر ایک دن جمیل نے بھٹی سے شوبھا کو مانگ لیا۔ بھٹی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ آپ کے در کا کتا ہوں سرکار، جمیل نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ گوشت نہیں مانگتا، چھوڑی ہوئی ہڈی کی اوقات ہے میری، اسی لیے اسے مانگ رہا ہوں۔ اب یہ تو آپ کو شراب پلانے کے لائق بھی نہیں رہی،
मैं तो कहता हूँ सरकार, साकी भी बदलते रहा कीजिए, नशा और बढ़ जाता है। भट्टी को उसकी बात भा गई और उसने शोभा को जमील के हवाले कर दिया। कदमों की आहट सुनकर भट्टी ने चौंक कर देखा। चौधरी साहब अपने 3 मुलाजिमों के साथ आए थे। उनके साथ सामान्य नावनोश भी था। लो जी भट्टी साहब, हम तो आ गए, तुम सुनाओ क्या हाल है। मुलाजिमीन शराब की बोतलों को बर्फ में लगाने में मसरूफ हो गए थे। सब ठीक है जी चौधरी साहब, भट्टी ने कहा। थोड़ी देर में अकबर साहब और चीमा साहब भी आ गए। महफिल जम गई। शराब का दौर शुरू हो गया। उन दिनों जरीना नाम की एक लड़की उनकी खिदमत करती थी। इस जरीना से कब तक काम चलेगा भट्टी साहब, चौधरी ने कहा। लगता है मुझे पिंड ही जाना पड़ेगा, तुम्हारी तो बादशाहत खत्म हो गई। मैंने जमील को बड़ी सख्ती से कहलवाया है चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, भट्टी ने कदरे खिसिया कर कहा। उसे जमील पर बड़ी शिद्दत से गुस्सा आया था। कुछ देर बाद जमील भी आ गया। वो अकेला था। इतनी देर में आए और वो भी अकेले, भट्टी ने दांत पीसते हुए कहा। क्या करूं सरकार, हाथ पांव तो आपने ही कटवा दिए हैं, जमील ने जवाब दिया। उसके अंदाज में बेखौफी थी। इससे तो अच्छा था मैं तुम्हें डिसमिस ही करा देता, भट्टी ने बहुत गुस्से से कहा। जमील हर काम सोच समझ कर करता था। बोलने से पहले हर लफ्ज को तोलता था। वाकई सरकार, यही अच्छा होता, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। नौकरी की तो मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं, इससे ज्यादा तो घूम फिर कर कमा लेता हूँ। ये तो बस आप जैसों की खिदमत के लिए नौकरी कर रहा हूँ। तो फिर खिदमत तो करो ना, भट्टी ने नर्म लहजे में कहा। वही तो कह रहा हूँ सरकार कि इस तबादले से हाथ पांव कट गए मेरे। खजाना तो उस कैंप में ही था सरकार, तुम्हारा तबादला दफ्तर में नहीं किया गया जमील, भट्टी का लहजा सर्द हो गया। तुम्हें दूसरे कैंप में भेज दिया गया है। अब वहां जमने में वक्त तो लगेगा साहब जी, और फिर उस कैंप जैसी बात कहां, जमील ने आह भरते हुए कहा। फिर सरकार, आपकी खिदमत करके हमने इज्जत के सिवा क्या कमाया था, वो भी आपके होते हुए लुट गई मसूद साहब के हाथों। सच तो यह है सरकार कि अब तो मैं डर गया हूं। मेरी बात गौर से सुन जमील, तेरे पास 2 घंटे हैं। खाली हाथ आया या नहीं आया, दोनों सूरतों में तेरी खैर नहीं। हमारी महफिल खराब मत कर, जा जल्दी से आ। भट्टी का लहजा नर्म था लेकिन तेवर बहुत कड़े थे। आपका नमक ख्वार हूं सरकार, आपके लिए क्या कुछ किया है मैंने, और आप मुझे धमका रहे हैं, तो क्या एहसान मानूं तेरा। और मेरे लिए कुछ नहीं किया है तूने, अपने ही लिए किया है। अब तो कुछ भी नहीं रह गया जनाब, आपने भी आंखें फेर ली, मैं इस्तीफा ही दे देता हूं। भट्टी पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वो मज़ाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। जरूर दे देना, मगर इससे पहले हमारे लिए आज का बंदोबस्त करना होगा। मैं कैसे करूं, बेबस हूं सरकार, मैं ये नौकरी ही छोड़ रहा हूं। जमील के लहजे में बेरुखी आ गई। तू एक और काम कर, शोभा को वापस ला दे। शोभा, जमील का अंदाज ऐसा था जैसे कुछ समझ ही ना पाया हो। हाँ शोभा, वो हड्डी जो तू मेरे दस्तरख्वान से मांग कर ले गया था। वो हिंदू लड़की, वो तो अब मेरे पास नहीं है सरकार। कहाँ गई। भट्टी का अंदाज मजाका उड़ाने वाला था। कुछ दिन मेरे पास रही, फिर भाग गई जनाब। भाग गई या तूने बाजार में ले जाकर बेच दिया उसे। जमील का तो चेहरा फक हो गया। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं सका। फिर उसने बड़ी मुश्किल से कहा, क्या कह रहे हैं सरकार। मुझे तो ये भी मालूम है कि वो किस कोठे पर बैठी है, भट्टी ने फातिहाना लहजे में कहा। मैं ऐसे ही इतनी बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, रियाया से बाखबर रहता हूं तो हुक्मरानी करता हूं। अब तू समझा जमील, मुझे आंखें कभी नहीं दिखाना, वरना नौकरी तो बहुत छोटी चीज है, उम्र भर के लिए जेल में सड़वा दूंगा तुझे। वो शोभा खुद तेरे काले करतूत बयान कर देगी, और ये भी याद रखना, मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठेगी। जा बस अब दफा हो जा, 2 घंटे हैं तेरे पास। जमील वहां से निकला तो उसकी टांगे कांप रही थीं। उसके जाने के बाद चीमा ने भट्टी से कहा, मान गए यार, उस्ताद हो, मगर तुम्हें पता कैसे चला। उधर कैंप में एक जासूस है मेरा, ये जमील उसे अपना बंदा समझता है। अब यार खबर तो रखनी पड़ती है, मगर इसके तबादले का क्या चक्कर है। तुम अपने महकमे में भी बेबस हो गए, अकबर ने हैरत से कहा। मजबूरी थी। जानते हो उस कैंप का इंचार्ज कौन है। मसूद अहमद खान। वो वहां कहां झक मार रहा है।
वो तो ICS है, चीमा ने बेसाख्ता कहा। वहां झक नहीं मार रहा होता तो शायद तुम्हारी जगह बैठा होता, भट्टी ने चिढ़कर कहा। क्या पता तुम्हारी जगह होता, चीमा ने पहलू बदलते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, बहरहाल वो वहां खिदमत खल्क कर रहा है। वो तो इस जमील को मुअत्तल कराने पर तुला बैठा था, बड़ी मुश्किल से तबादले पर बात टली। लेकिन यार वो तुम्हें डिक्टेट तो नहीं करा सकता, अकबर बोला। करा सकता है और कराया है। वो इस्तीफा देने जा रहा था तो जाने देते, खस कम जहां पाक। उसका इस्तीफा कबूल ही नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो कमी है अफसरों की, और फिर एहतजाजी इस्तीफा। ओह हाँ ये तो है। ओ यार छोड़ो इन बातों को, जाम बनाओ, चौधरी ने कहा। और सुनो, ये तुम्हारा जमील अब आएगा भी या नहीं? आएगा चौधरी साहब, जम जम आएगा, भट्टी ने हंसते हुए कहा। शाही किला और बादशाही मस्जिद देखकर अब्दुल हक को दिल्ली याद आ गया। मुगल दौर का तर्ज तामीर किस कदर मुनफरिद है, उसने सोचा। एक नजर डालो तो पता चल जाए कि यह मुगल दौर की इमारत है। उसका जी चाहा कि अंदर जाकर देखे, लेकिन अफजाल साहब के एहनेमाक को तोड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा बाद में कभी अकेला आएगा। अफजाल साहब का एहनेमाक भी अजीब था। वो गिरदो पेश का जायजा लेते हुए चलते थे, बल्कि उनके एहनेमाक का मरकज चेहरे थे। वो हर शख्स को यूं देखते जैसे वो उनका शनासा है और वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा, उतने ही गौर से वो उन्हें देख रहा था। अचानक, बिल्कुल ही अचानक जैसे दुनिया बदल गई। मोड़ मुड़ते ही वो एक बारौनक इलाके में दाखिल हो गए। वहां राहगीरों की तादाद भी ज्यादा थी और आवाजें ही आवाजें थीं, भांत भांत की आवाजें। सड़क के दोनों तरफ कई मंजिला पुराने मगर पुख्ता मकानात का सिलसिला था। निचली मंजिल पर दुकानें ही दुकानें थीं, जिससे पता चलता था कि वो बाजार है। वहां हर तरह की दुकानें थीं, चाय खाने भी थे और खानों के रेस्तोरां भी। मगर वहां हार फूल बेचने वालों और पान बीड़ी वालों की दुकानें बड़ी कसरत से थीं। हार फूल वालों की दुकानें देखकर अब्दुल हक को दाता दरबार का ख्याल आ गया। उसने सोचा यहाँ भी करीब ही कोई मजार होगा, मगर एक फर्क था। वहां लोग हार फूल और चादरें लेकर मजार का रुख करते थे, जबकि यहाँ लोग हार खरीद कर खुद अपने ही गले में डालते और मस्ताना चाल चलते आगे बढ़ जाते या किसी नीम तारीख जीने में घुस जाते। यहाँ कोई मजार है? उसने अफजाल साहब से पूछा। नहीं मियाँ, ये कब्रिस्तान है, जिंदा रूहों का कब्रिस्तान, उन्होंने अफसुर्दगी से कहा। अब्दुल हक ने मजीद कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। जवाब से अंदाजा होता था कि उनकी जहनी रो बहक गई है। वो आगे बढ़ते रहे। फिर इधर उधर देखते हुए अब्दुल हक को घबराहट सी होने लगी। आगे चंद शराब खाने भी थे। फिर मकानों के बाला खानों पर उसे जा बजा औरतें बैठी नजर आईं। बज़ाहिर तो वो बनी सवरी बैठी थीं, होंठों पे सुर्खी, चेहरे पर गाजा, आंखों में काजल और कलाइयों में गजरे। लेकिन इस बनाव सिंगार के बावजूद न जाने क्यों वो उसे उजड़ी उजड़ी लग रही थीं। वो उनसे कुछ इशारे कर रही थीं। कुछ की निगाहों में बुलावे थे, कुछ साकित बैठी थीं, मगर उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये अलग बात कि अब्दुल हक को लग रहा था कि वो मुस्कुराहट उनके होंठों पर चिपका दी गई है। अब्दुल हक ने घबराकर नजरें झुका लीं। उस वक्त कोई लड़खड़ाता हुआ शराबी उससे टकरा गया। ए वेंख के चल, शराबी लड़खड़ाती हुई आवाज में मिनमिनाया और इधर उधर डोलता आगे बढ़ गया। ये कौन सी जगह है अफजाल साहब? लेकिन अफजाल साहब बाला खानों पर औरतों को देखने में ऐसे मुनहमिक थे कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी ही नहीं। चंद लम्हों में अब्दुल हक को एहसास हो गया कि इस सड़क पर बाज राहगीर मुस्तकिल हैं, बल्कि उन्हें राहगीर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहगीर तो रास्ते से गुजरकर किसी मंजिल की तरफ जाते हैं, जबकि ये लोग उसी सड़क पर मुस्तकिल इधर से उधर और उधर से इधर चल रहे थे। अब्दुल हक ने उनमें से एक को गौर से देखा तो उसे कौवे का ख्याल आया। वो अपने चेहरे और वज़ाकता से कोई लफंगा लग रहा था। उंगलियों में दबी हुई बीड़ी, जिसका कश लेते वक्त वो मुट्ठी बना लेता था, और उसकी आंखें ऐसी मुतहरिक थीं जैसे ठहरना ही नहीं जानती हूं, और वो किसी चीज या किसी शख्स को बराह रास्त नहीं देखता था। इसी सिफ्त पर अब्दुल हक को कौवे का ख्याल आया था कि कौवा अपनी पसंदीदा किसी चीज को नजर भरकर नहीं देखता, चुपके चुपके कनखियों से देखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खिसकता है। जरा सी आहट हो तो भड़क कर उड़ जाता है, वरना उस चीज को चुपके से चोंच में दबाकर उड़ जाता है और कहीं दूर जाकर उसे खाता है। उस शख्स को अब्दुल हक की निगाहों का एहसास हुआ तो वो मुस्कुराया
उसके पीले पीले दांत नुमायां हो गए। उस लम्हे उसे देखकर अब्दुल हक को कराहत का शदीद एहसास हुआ और वह दूसरी तरफ देखने लगा। उसे पता भी ना चला कि वो शख्स उसके पास आ गया है और उसके साथ चल रहा है। माल चाहिए बाऊ साहब। माल? कैसा माल? अब्दुल हक ने घबरा कर पूछा। उसे एहसास हो रहा था कि यह कोई बहुत बुरी बात की जा रही है। उसने इमदाद तलब नजरों से अफजाल साहब को देखा, लेकिन वह बदस्तूर हालत इस्तिगराक में थे। वो शख्स हंसा और उसकी हंसी भी बड़ी मकरूह थी। पीले दांत फिर नुमाया हो गए। माल का पूछते हो? बाऊजी, हीरा मंडी में क्या लेने आए हो? यहाँ तो हीरे मिलेंगे ना। कहो तो नीलम दिलवा दूं, कहो तो याकूत। चिकने नग हैं, बेदाग भी हैं। मेरे जैसा माल यहाँ कोई नहीं दिलवाएगा। अचानक अफजाल साहब चौंके। उन्होंने खशमगी निगाहों से उस शख्स को देखा और मजबूती से अब्दुल हक का हाथ थाम लिया। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तुंद लहजे में बोले। कौवे जैसी फितरत का शख्स उसी लम्हे पलट गया। ये कौन सी जगह है अफजाल साहब? इसे शाही मोहल्ला भी कहते हैं। हालांकि यहाँ ना बिकने वाला शाह है ना खरीदने वाला, और इसे हीरा मंडी भी कहते हैं। ये नाम ठीक है इसका। क्या यहाँ वाकई हीरे मिलते हैं? मंडी तो ये कनकरों की है, मगर यहाँ बदनसीब हीरे भी पहुंच जाते हैं। उन्हीं को तो ढूंढता हूं मैं। अब्दुल हक की समझ में कुछ नहीं आया। कभी कभी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे मियाँ, ये बाजारे हुस्न है। अफजाल साहब के लहजे में गुस्सा भी था और झुंझुलाहट भी। अब ये ना कहना कि तुम बाजारे हुस्न का मतलब भी नहीं समझते। जी, मैं वाकई नहीं समझता, अब्दुल हक ने शर्मिंदगी और आजिजी से कहा। मियाँ, तुम हिंदुस्तान से आए हुए तो नहीं लगते। लगता है माँ के पेट से सीधे यहाँ चले आए हो, अफजाल साहब ने गुस्से से कहा। फिर अचानक उनका लहजा नर्म हो गया। यहाँ औरत को सबसे बुरे रूप में बिठाकर उसका कारोबार किया जाता है। ये औरतें देख रहे हो ना? उन्होंने बाला खानों की तरफ इशारा किया। ये बिकने के लिए बैठी हैं, ग्राहकों को बुला रही हैं। अगर हमीद से बात ना हुई होती तो शायद अब्दुल हक ये बात भी ना समझता, और जब उसकी समझ में आई तो उसका चेहरा तमतमा उठा। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं हर शाम यहाँ आता हूँ इस यकीन के साथ कि इन कंकरों पत्थरों में रुलता हुआ कोई हीरा मुझे जरूर मिलेगा। बस यही तलाश है मेरी। उसी लम्हे एक निस्वानी आवाज ने जैसे उनके कदम थाम लिए। कोई औरत बड़े दिलनशी अंदाज में गा रही थी। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। आवाज में बला का लूच था और लहजे में वो गुरूर व तमकनत जो इस शेर के शायाने शान थी। साथ ही ढोलक की थाप और घुंघरुओं की झनकार भी थी। फिर गाने वाली ने दूसरे मिसरे की तकरार शुरू कर दी, जैसे शमा को चैलेंज कर रही हो और परवाने को लुभा रही हो। अफजाल साहब नजरें उठाए इधर उधर देख रहे थे। अब्दुल हक का हाथ उनके हाथ में था। सब कुछ जानने के बाद अब्दुल हक में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां सर उठाता, मगर चंद लम्हे बाद जब अफजाल साहब की गिरफ्त अचानक सख्त हो गई तो उसने सर उठाकर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर इज़्तिराब था और आंखें चमक रही थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज वाज़ेह नहीं थी। क्या हुआ अफजाल साहब, क्या बात है? जरीना, जरीना। उनके लहजे में भी इज़्तिराब था। कौन जरीना? कहाँ? चुप। उन्होंने जल्दी से होंठों पर उंगली रखकर उसे इशारा किया। फिर धीमी आवाज में बोले, वो सामने कोठे पर देखो, वो जरीना है। अब्दुल हक ने उस तरफ देखा। वहां कई लड़कियां बैठी थीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो हरे दुपट्टे वाली, अफजाल साहब ने हैजानी आवाज में कहा। उसे गौर से देख लो और याद रखो। क्यों? ताकि पहचान सको। मगर क्यों? अब यहां से चलो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो अब्दुल हक का हाथ थामकर चल पड़े। अब चलना कहाँ है? अब्दुल हक ने पूछा। कैंप जाएंगे मियाँ। अब्दुल हक ने तांगा रोक लिया। अफजाल साहब ने भी कोई एतराज नहीं किया। अब्दुल हक का तजस्सुस से बुरा हाल था। वो जरीना कौन थी जिसे वहां देखकर अफजाल साहब मुस्तरिब हो गए थे? क्या वो उसे ही ढूंढने के लिए हर रोज निकलते थे? कौन थी वो उनकी, और वहां कैसे पहुंच गई? कैंप में अफजाल साहब ने अब्दुल हक को जरीना के बारे में बताया। उस बदनसीब लड़की के घर के तमाम लोग अमृतसर में शहीद कर दिए गए थे। वो अकेली न जाने कैसे पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गई थी।
تو وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہے، تو ہمیں اس سے ملنا چاہیے تھا۔ ایسے نہیں میاں، اسے وہاں سے نکال کر لانا ہے۔ یہ بات وہاں کہتے تو وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی۔ دیکھو میاں، تم کم عمر اور ناسمجھ ہو، کوٹھوں کے ماحول سے ناواقف ہو۔ افضال صاحب اسے بچوں کی طرح سمجھانے لگے۔ کوٹھے پر بیٹھی عورت کو نکال لانا آسان ہوتا تو ایسے تمام بازار کب سے اجڑ چکے ہوتے، جبکہ تمہیں سب سے زیادہ رونق انہی بازاروں میں نظر آئے گی۔ کوئی لڑکی ایک بار اس ماحول میں پہنچ جائے تو اس سے نکل نہیں سکتی۔ کوئی لاکھوں میں ایک بچ نکلتی ہے، مگر انجام اس کا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ عبدالحق حیران تھا، اسے تو لگ رہا تھا کہ اس نے دنیا کو دیکھا اور سمجھا ہی نہیں۔ ابھی اس کی سمجھ میں بات پوری طرح نہیں آئی تھی۔ اسے وہاں سے نکال لانے میں دشواری کیا تھی؟ کوٹھوں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں میاں، شریف بھی اور بدماش بھی۔ دکان جو ٹھہری، اب دکاندار کی گاہک منتخب کرنے کی حیثیت تو نہیں ہوتی نا۔ ایسے لوگ بھی کوٹھوں پر جاتے ہیں جنہیں کوئی لڑکی زیادہ پسند آ جائے تو وہ اسے جبرن یا اس کی مرضی سے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے بازار میں بدماشوں کو ملازم رکھا جاتا ہے۔ بعض کوٹھوں پر اپنے پہرے دار بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں۔ چاقو تو سبھی کے پاس ہوتے ہیں، وہ جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے میاں۔ عبدالحق نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ ابھی کہیں تو میں اس لڑکی کو اکیلا جا کر لے آؤں، نہ اس کے خراش آئے نہ میرے۔ افضال صاحب نے سر اٹھا کر بڑی بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ سب کچھ تمہاری سمجھ میں اتنی آسانی سے کیسے آئے گا میاں؟ میں نے کہا نا کہ وہاں غنڈے۔ عبدالحق نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے لٹھیا چلانی آتی ہے افضال صاحب، 10-20 کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں اللہ کے کرم سے۔ دیکھو میاں، ایک وعدہ کرو مجھ سے، اس معاملے میں تم بس اتنا ہی کرو گے جتنا میں کہوں۔ یہ طاقت سے حل کرنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالحق کو ان کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ اسی وقت جا کر اس زرینہ کو اپنے ساتھ لے آتا، لیکن ایک دشواری اور بھی تھی۔ اس نے زرینہ کو دیکھا ضرور تھا، لیکن یقینی طور پر اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہاں کوٹھے پر اتنی روشنی بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی صورت دیکھ کر پوری طرح ذہن نشین کر سکتا۔ البتہ افضال صاحب اسے پہلے سے پہچانتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا، آپ حکم کیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ افضال صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ چہرے کی لکیروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور عبدالحق کو بہت غور سے دیکھا۔ اپنی مالی حیثیت کے بارے میں بتاؤ ذرا۔ جی اللہ کا بڑا فضل ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پاکستان آنے کے بعد پہلی بار مجھے افسوس ہو رہا ہے اپنی تہی دامنی کا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی مجھے روپے پیسے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ ارے آپ بتائیں تو، عبدالحق نے تڑپ کر کہا، کیا ضرورت ہے آپ کی؟ میری ضرورت تو بس زرینہ ہے، کہیں تو اسے میں ابھی لے آؤں، چلے میرے ساتھ۔ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میرے کہنے پر عمل کرو گے۔ جی ہاں، اور میں وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ آپ بتائیں تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں زرینہ کو خرید کر واپس لانا ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری مالی حیثیت کیا ہے؟ عبدالحق پھر بحث کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ مناسب نہیں لگا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زرینہ کتنے میں ملے گی؟ اس نے پوچھا۔ کون جانے، 100 روپے میں، اور کیا پتا 500 میں۔ افضال صاحب کے لہجے میں تشویش تھی۔ بس تو بے فکر ہو جائیں، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ اگر وہ کوئی اچھی جگہ ہوتی تو میں آپ کی خاطر وہ پورا کوٹھا خرید لیتا۔ پہلی بار افضال صاحب کے چہرے پر طمانینت نظر آئی۔ اللہ کا شکر ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا، لیکن آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ جب ہم زرینہ کو ویسے بھی لا سکتے ہیں تو اس خرید و فروخت کی کیا ضرورت ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں تلخی تھی، کیونکہ مجھے تو کسی لڑکی کو خرید کر لانا نہایت شرمناک لگتا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ جاؤ گے۔ افضال صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو، اپنی عزت اور آبرو کی وجہ سے لڑکیاں کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہیں۔ زرینہ نوجوان ہے، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہم جانتے بوجھتے اسے اس جہنم میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں اور بازور اسے لے کر آئیں، تو ہنگامہ تو ہوگا نا، اور سب کو پتا چل جائے گا کہ زرینہ اتنے دن کوٹھے پر رہی ہے۔ پھر کون اس سے شادی کرے گا؟ تم کرو گے؟ عبدالحق بہت غور سے سن رہا تھا۔ آخری بات سن کر اس نے سر ہلایا۔ اگر میرے ساتھ ایک اور معاملہ نہ ہوتا تو بالکل کر لیتا،
اس لیے کہ میرے نزدیک وہ گناہگار نہیں، معصوم ہے، وہ تو مظلوم ہے، اس پر جبر ہوا ہے۔ ایسی منطق زیادہ دن نہیں چلتی، افضال صاحب نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ اول تو تمہارے انداز میں سوچنے والا کروڑوں میں ایک ہوتا ہے، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہم؟ پھر فرض کر لو کہ کوئی تم جیسا مل گیا اور اس کی شادی ہو بھی گئی، تو جب بھی کسی بات پر غصہ آیا تو شوہر اسے یہ تانا دے گا، کبھی اس پر شک بھی کرے گا، اس کا کسی بھی وقت خراب نتیجہ نکل سکتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، یہ بات تو چھپانی ہی ہوگی، بس جیسا میں کہتا ہوں تم ویسا ہی کرو۔ تو بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ افضال صاحب اسے سمجھانے لگے۔ ان کی باتیں سن کر اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، تاہم اس نے مداخلت نہیں کی۔ افضال صاحب کی بات پوری ہو گئی تو اس نے کہا، افضال صاحب یہ سب تو بہت مشکل ہے میرے لیے، میں کیسے کر سکوں گا؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں گاہک کی حیثیت سے، میرے انداز سے سب کو… سنو میاں، اس کوچے میں گاہکوں کے چہرے اور انداز نہیں دیکھے جاتے، صرف ان کی جیب پر نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر وہاں جانے والوں میں سے ہر شخص کی زندگی میں یہ دن ضرور آتا ہے جب وہ پہلی بار اس کوچے میں قدم رکھتا ہے۔ سبھی گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں پہلی بار۔ عبدالحق پر اسی لمحے سے گھبراہٹ سوار ہو گئی، جبکہ وہاں جانے کا مرحلہ 24 گھنٹے دور تھا۔ اس روز حمیدہ سے گفتگو کے نتیجے میں نوربانو میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ بنیادی تبدیلی یہ تھی کہ عبدالحق کے بارے میں اس کے سوچنے کا انداز مثبت ہو گیا تھا۔ یہ احساس کہ عبدالحق خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا پہلے تو ناقابل یقین لگا، مگر پھر ذہن بتدریج اسے تسلیم کرنے لگا۔ پھر اس خیال سے اسے خوشی ملی، اور اس کے نتیجے میں وہ خوش بھی رہنے لگی اور خوش مزاج بھی ہو گئی۔ دن تو کاموں میں گزر جاتا تھا، کام میں بھی اب اس کا دل زیادہ لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ خوش رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ آدمی خوش ہو تو کام بھی اچھی طرح کرتا ہے، اور کام کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے۔ یہ احساس بھی اسے پہلی بار ہوا کہ زندگی میں پہلی بار وہ صحیح معنوں میں خوش ہوئی ہے۔ دہلی میں گزری ہوئی زندگی پر وہ نظر ڈالتی تو سمجھ میں آتا کہ وہ خوش کبھی نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس تو شکایتوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، اور شاکی لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، اور شکایت اسے سبھی سے تھی، خود سے بھی اور اللہ میاں سے بھی۔ اللہ میاں سے تو بہت بڑی شکایت تھی۔ اس کے ماں باپ خوبصورت تھے، دونوں بہنیں خوبصورت تھیں، تو پھر وہ اتنی بدصورت کیوں تھی؟ وہ بری طرح احساس کمتری میں مبتلا تھی، اور اپنے اندر کی جھنجھلاہٹ وہ دوسروں پر اتارتی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ زندگی میں محبت کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ اصل میں محبت سے زیادہ محبت کو تسلیم کرنے اور اس کے اظہار کی اہمیت ہے، اور وہ اپنے اندر موجود محبتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ اظہار تو بہت دور کی بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو محبت نہ کرتا ہو۔ وہ بھی محبت کرتی تھی، امی سے، باجی سے، گلنار سے، بوا سے اور آقا میاں سے، لیکن اپنے احساس کمتری کی وجہ سے وہ ان میں سے کسی سے بھی قریب نہیں تھی۔ بہنوں کی باہمی محبت تو قدرتی ہوتی ہے، باجی اور گلنار میں کیسی محبت تھی، وہ انہیں دیکھتی اور کڑھتی تھی کہ وہ ان جیسی نہیں ہے۔ اس احساس نے اسے تنہا رہنے کا عادی بنا دیا۔ سب کچھ چھوڑ کر اس نے کتابوں سے دوستی کر لی۔ اب جو آدمی اپنے اندر کی محبتوں سے منہ موڑے گا وہ جھنجھلائے گا بھی، اور جو جھنجھلائے گا وہ ناخوش بھی رہے گا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا کہ محبت کو تسلیم کرنے اور اس کا اظہار کرنے میں بہت بڑی خوشی ہے۔ عبدالحق کے آنے کے بعد سے باجی کو اس نے ایسی خوشی، ایسی سرشاری میں دیکھا تھا کہ وہ حیران ہوتی تھی۔ ان کی وہ کیفیت اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے دل میں موجود ٹھاکر اوتار سنگھ کی محبت کو تسلیم بھی کیا تھا، اور وہ اپنے تئیں اس کے اظہار کی کوشش بھی کرتی تھیں، کبھی کرتے کاڑھ کر اور کبھی اس کے لیے کچھ پکا کر۔ اور اب زندگی میں پہلی بار وہ خوش تھی، اس لیے کہ اس نے عبدالحق کی محبت کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اس نے اماں کے سامنے اس محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس نے اماں سے کہا تھا کہ اسے عبدالحق سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ عبدالحق کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہتے وقت اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا اظہار محبت ہے، مگر اب وہ سمجھ سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ ایسی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ تو اب وہ سرشاری کی اس کیفیت میں تھی جس میں باجی کو دیکھ کر وہ حسد کرتی تھی۔ کوئی کام کرتی تو لگتا کہ کسی خوبصورت دھن کی لے پر حرکت کر رہی ہے، چلتی تو لگتا کہ بادلوں پر اڑ رہی ہے۔
मसरूफियत कम नहीं थी। 2 बकरी के बच्चे उसने खुद लिए थे, अब वो खासे बड़े हो गए थे। उधर मीनू था जो उसके लिए बहुत अहम हो गया था, बल्कि वो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। इसके अलावा घर के काम अलग थे। फिर उसका जी ये चाहता कि वो अम्मा के पास जाकर बैठे, सिर्फ इसलिए कि वो अब्दुल हक के बारे में बातें करेंगी और उसे अच्छा लगेगा। वो ना बोलती तो वो खुद किसी बहाने से उसका तज़किरा निकाल लेती। और रात रात का तो वो बेसब्री से इंतजार करती थी। रात उसे इतनी अच्छी कभी नहीं लगी थी। रात की तन्हाई और अंधेरे में अब्दुल हक की चादर जिस्म पर लपेटकर वो जागती आंखों से उसके सपने देखती, उससे बातें करती, वो सब कुछ कह देती जो शायद उसकी मौजूदगी में वो कभी नहीं कह सकेगी, और वो उसकी जुबान से वो सब कुछ सुनती जो शायद वो उससे कभी नहीं कहेगा। और इस दौरान में वो अज खुद रफ्त होती। वो शबनम जैसी खुशी थी जिसमें वो भीग भीग जाती थी, और फिर इसी कैफियत में वो सो जाती, गहरी खूबसूरत नींद। और फिर वो अब्दुल हक को ख्वाब में देखती। सुबह उठती तो वो फूल की तरह तरोताज़ा और खुश होती, और जिस रात वो अब्दुल हक को ख्वाब में ना देखती, उस सुबह उसे दिन भर किसी कमी का एक एहसास सताता रहता। मगर नाखुश वो तब भी ना होती, क्योंकि वो उसके बारे में सोचती रहती थी। उस रोज वो अम्मा के पास गई तो अम्मा ने उसे एक नई बात बताई। बात क्या, वो तो खुशखबरी थी। सुन नूर बानो, अब तू राबिया का बहुत ख्याल रखना, हमीदा ने कहा। जी अम्मा, कोशिश तो मैं करती हूँ, नूर बानो ने जवाब दिया। गो के बात उसकी समझ में नहीं आई थी। धी मेरी, अब उसे बोझ बिल्कुल ना उठाने देना। इस मामले में तो उल्टा वो मेरा ख्याल रखती हैं, नूर बानो ने शर्मिंदगी से कहा। वो मुझे बहुत कमजोर और नाजुक समझती हैं। तब तो तुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना होगा धिये, हमीदा ने बेहद संजीदगी से कहा। किसी कीमत पर भी उसे ज्यादा वजन ना उठाने देना। पहली बार का मामला बहुत नाजुक होता है, खुदा न करे कोई ऊंच नीच हो गई तो नुकसान भी हो सकता है। नूरबानो की समझ में कुछ भी नहीं आया था, मगर वो डर गई थी। कैसी ऊंच नीच अम्मा, उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। हमीदा ने उसे बहुत गौर से देखा। पहली बार उसे ख्याल आया कि मासूम नूरबानो ये बात कैसे समझ सकती है। वो उसे बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। घर में और था ही कौन, वो माँ बनने वाली है मेरी बेटी, उसने बहुत नर्म लहजे में कहा। नूरबानो की निगाहें झुक गईं। जी अम्मा। तू समझ गई है ना, हमीदा ने जोर देकर पूछा। ज्यादा वजन ना उठाने देना उसे। मैं समझ गई अम्मा, आप अब फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगी। और ये बता, तू अब्दुल हक के लिए दुआ भी करती है कि वो कामयाब वापस आए? जी अम्मा, हर वक्त करती हूँ ये दुआ। नूरबानो की नजरें और झुक गईं। अब डर तो नहीं लगता इस दुआ से, हमीदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, तू फिक्र ना कर, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी यहां से। नूरबानो ने नफी में सर हिलाया, फिर जल्दी से सर को तफहीमी जुम्बिश दी और वहां से उठ गई। उस दिन नूरबानो बहुत खुश थी। शायद वक्त का मिजाज बदल रहा है, उसने सोचा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। जिंदगी की हरी भरी शाख पर एक और शगुफा फूटने वाला है। खुशी को तरसी हुई अपने अंदर घुट घुट कर जीने वाली लड़की के लिए वो बहुत बड़ी खुशी थी। उसने तो कभी किसी छोटे बच्चे को गोद में लिया ही नहीं था, बल्कि देखा भी नहीं था। अरे कितना अच्छा लगेगा, वो निहाल हो गई। यूं उसकी मसरूफियत और बढ़ गई। मगर राबिया से निमटना आसान नहीं था, क्योंकि मामला उल्टा था। राबिया उसका ख्याल रखती थी, वो तो उसे बहुत नाजुक, बहुत बुलंद समझती थी। चुनाचे उसे मुजाहमत तो करना थी। अगले रोज राबिया पानी गर्म करने के लिए बड़ी देगची उठाने के लिए बढ़ी तो नूरबानो ने उसे रोक दिया। नहीं आपा, ये मैं उठाऊंगी। अरे नहीं मंजली बीबी, मुझे अम्मा ने बता दिया है। ये कहते हुए नूरबानो की निगाहें झुक गईं। अब आप बोझ जरा सा भी नहीं उठाएंगी। कुछ फर्क नहीं पड़ता हम गांव के लोगों को, आप चिंता ना करो मंजली बीबी। बेबस होती हुई नूरबानो को अचानक एक नुक्ता सूझ गया। इन लोगों की अब्दुल हक के साथ वफादारी और फरमाबरदारी वो देख चुकी थी। उस वक्त इस कमजोरी ही से फायदा उठाया जा सकता था। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी आपा, उसने जरा सख्त लहजे में कहा। ये कैसे मान लूं मंजली बीबी, खिदमत करना तो मेरा काम है, मालिक को क्या जवाब दूंगी? ये मेरा हुक्म है। नूरबानो ने लहजा और सख्त कर लिया। राबिया हिचकिचाने लगी, लेकिन अभी उसने हथियार नहीं डाले थे। नहीं मानोगी तो आपकी शिकायत कर दूंगी उनसे। ना मंजली बीबी, ऐसा ना करना, राबिया घिघियाने लगी।
تو پھر آپ کو میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ ہم تو ہیں ہی حکم ماننے والے جی، مانو گی نا؟ رابعہ نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر غور سے سنو، تم کبھی کوئی بوجھ نہیں اٹھاؤ گی، ایسے موقع پر مجھے آواز دو گی۔ ٹھیک ہے منجلی بی بی۔ لیکن جب نور بانو نے دیگچی اٹھائی تو رابعہ نے نظریں جھکا لی، چہرے سے لگتا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی ہے۔ نور بانو کو اندازہ ہو گیا کہ ہر روز یہ سب کچھ برداشت کرنا رابعہ آپا کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی ایک عورت کام کرنے کے لیے گھر آ گئی۔ یہ کیا؟ نور بانو نے رابعہ سے پوچھا۔ زبیر صاحب نے بندوبست کیا ہے، اب یہ ہر روز آ کر کام کرے گی، رابعہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ لیکن منجلی بی بی، کھانا آپ ہی پکائیے گا، آپ کے ہاتھ کے کھانے کے بنا اب اپنا گزارا نہیں۔ نور بانو کو اس پر، ان لوگوں پر بہت پیار آیا۔ کیسے عزت کرنے والے اور دھن کے پکے تھے یہ لوگ، یہ گوارا کر ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ان کی معمولی سی خدمت بھی کرے، خدمت جیسے صرف انہی پر فرض تھی۔ گاؤں میں پانی آ گیا، ہر طرف جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر دل میں خوشی۔ لیکن زبیر پریشان ہو گیا تھا۔ عبدالحق ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں کے معاملات کس طرح سنبھالے۔ اس شام چوپال میں تقریباً قصبے کے تمام مرد جمع تھے، کچھ بڑے بوڑھے بھی تھے جو چارپائیوں پر بیٹھے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ یہ چوپال کا بندوبست خود عبدالحق کر کے گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے آج حق نگر میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، ایک بوڑھے شخص نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں، دوسرے نے کہا۔ اب پنچایت بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل، پانی کی تقسیم کے معاملات طے ہو جانے چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا اور نا اتفاقی نہ ہو۔ ویسے یہاں یہ سب کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ حق نگر ہے، ہم سب پر احسان عبدالحق صاحب نے کیا ہے جس کا صلہ ہم مر کر بھی نہیں چکا سکتے، تو کم از کم یہ تو کریں کہ امن، سکون اور محبت سے رہیں۔ یہ تو انشاءاللہ ہوگا، لیکن چھوٹے موٹے اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، ان کے تصفیے کے لیے پنچایت ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ تو برسوں کی ریت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ تھانے کچہری سے دور رہتے ہیں۔ معاملات تھانے کچہری میں جائیں تو دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے طور پر اظہار خیال کرتے رہے۔ بالآخر پنچ منتخب کر لیے گئے۔ اور سرپنچ کون ہوگا؟ ایک جوان نے سوال اٹھایا۔ سرپنچ اپنے عبدالحق کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ نیاز نے جلدی سے کہا۔ مگر سرپنچ تو کسی بوڑھے، تجربہ کار اور عقل مند آدمی کو بنایا جاتا ہے، ایک جوان نے اعتراض کیا۔ دیکھو، یہ 11 گاؤں تھے مگر اب ایک قصبہ ہے، بوڑھے اللہ یار نے کہا، اور اس قصبے کا نام ہے حق نگر، تو یہاں تو وہی ہوگا جس کا حکم عبدالحق دیں گے، یہاں سرپنچ کی ضرورت نہیں۔ اب زبیر سے چپ نہیں رہا گیا۔ میں ماں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ عبدالحق نے اسے سمجھایا تھا کہ مالک تو صرف اللہ ہے، تو پھر وہ اسے کیا کہے؟ عمر بھر اسے چھوٹے ٹھاکر یا مالک کہہ کر پکارتا رہا تھا، پھر اسے ان لوگوں کے تخاطب سے ایک مناسب لفظ مل گیا، وہ اسے صاحب کہہ سکتا ہے۔ وہ مسکرایا اور بات پھر سے شروع کی۔ میں صاحب کا مزاج سمجھتا ہوں، وہ بڑوں کی عزت کرنے والے ہیں، سرپنچ بننا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر میں کہہ تو رہا ہوں کہ یہاں سرپنچ کی ضرورت نہیں، اللہ یار نے زور دے کر کہا۔ لیکن سرپنچ تو ضروری ہے۔ میں ایک بات کہوں، زبیر بولا، آپ سرپنچ منتخب کر لیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو، کسی کو پنچایت کا فیصلہ زیادتی لگے یا پنچایت کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو صاحب سے فیصلہ کرا لیں، لیکن انہیں سرپنچ بنائے بغیر۔ یہ بات سب کے دل کو لگی۔ بابا رحیم بخش کو سرپنچ بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں اس کا فائدہ، زبیر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اب آپ لوگ پانی کی باریاں مقرر کر سکتے ہیں، پانی کی تقسیم کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، صاحب تو اس وقت بھی موجود نہیں۔ اس کی بات پر اللہ یار کو ایک اور خیال آ گیا۔ اور ہاں، صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی حیثیت زبیر صاحب کے پاس ہوگی۔ زبیر نے بہت احتجاج کیا مگر یہ فیصلہ بھی متفقہ طور پر قبول کر لیا گیا۔ اب زمین کی لکھا پڑھی بھی ضروری ہے۔ زبیر کو حسن دین کی بات یاد آ گئی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پٹواری حسن دین کے پاس چلے جائیں، وہ کاغذات تیار کرا دیں گے اور حد بندی بھی کر دیں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں عبدالحق پہلے ہی زمین دے چکا تھا اور اب وہ ان کے نام تھی، ان کا یہ مسئلہ تھا ہی نہیں۔ سو زبیر اب بہت ہراساں تھا، وہ حکم ماننے والا۔
کام کرنے والا آدمی تھا، یہ حاکم کا کردار اس کے بس کا نہیں تھا۔ اسے ایک ہی راہ سجھائی دی، یہ کہ وہ لاہور جائے اور صاحب کو ساتھ لے آئے، لیکن اس کے لیے اماں کی اجازت ضروری تھی۔ چوپال سے اٹھ کر وہ سیدھا حمیدہ کے پاس گیا اور اسے سارا احوال سنا کر لاہور جانے کی اجازت مانگی۔ تو اب تو لاہور جا کر اسے کہاں ڈھونڈتا پھرے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں اماں، حسن دین سے پتہ لے کر جاؤں گا، لیکن میں جانتی ہوں وہ کام پورا کیے بغیر آنے والا نہیں۔ پھر بھی اماں کوشش تو کر لوں، یہاں کے معاملات میرے بس کے نہیں۔ اچھا چلا جا، اللہ تیری مدد کرے۔ تو پھر اماں میں صبح نکل جاؤں گا، حسن دین کی طرف ہوتا ہوا۔ حمیدہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔